روزہ جن مسائل سے ٹوٹتا ہے نا ان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ بعض ایسی ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور بعض ایسے مسائل ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کے بعد قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا کے بعد کفارہ، اور روزے کے اندر تین چیزیں کرنا یہ تو انسان کے اوپر فرض ہے نا، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، یہ فرض ہے۔ تو روزہ بنتا ہی تب ہے جب ان تین چیزوں پہ عمل کیا ہے۔ ہاں پھر آگے حسن ہے روزے کا کہ غیبت چھوڑنا، بد نظری چھوڑنا، اور جناب والا برے کام چھوڑنا، بری باتیں چھوڑنا، یہ سارا مزید روزے کا حسن ہے۔ ورنہ روزے کا اصل جسم کیا ہے؟ وہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات چھوڑنا۔ اب اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کھا لیتا ہے، جان بوجھ کے پی لیتا ہے، یا جان بوجھ کے نفسانی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے ساتھ اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی۔ قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اور کفارہ روزہ توڑنے کا جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا ہے، اور وہ سزا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، یہ اس کا کفارہ بن گیا۔ قضا کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہوتی، کفارے کے اندر ترتیب ضروری ہے، کیونکہ کفارہ بطور سزا کے ہوا کرتے ہیں۔ البتہ کچھ چیزوں میں انسان کے اوپر صرف قضا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے، روزہ آپ کو یاد ہے، وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے، وہ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ منہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حلق میں بھی چلا گیا، پیٹ میں بھی اتر گیا، اور حلق میں اترتا آپ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جلدی میں آپ نے اتنا پانی ڈالا کہ وہ آپ کے پیٹ میں اتر جائے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، جلد بازی میں وہ چلا گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا دو گے، کفارہ نہیں دو گے، ایک روزہ اس کے بدلے رکھو گے، کفارہ نہیں ہوگا۔ آپ روزے کی حالت کے اندر کوئی چھوٹا سا لوہے کا چھرا وغیرہ یا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی گٹھلی وغیرہ ایسے ہی اس سے کھیل رہے تھے بیٹھے ہوئے، منہ کے اندر اس کو ڈالا ہوا تھا، اتفاق سے وہ منہ کے اندر ڈالے ہوئے وٹک سیدھا پیٹ پہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہی تب چلا جب وہ حلق سے اتر گیا۔ اب کیا ہوگا؟ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، کیونکہ روزہ آپ کو یاد تھا، وہ آپ کے پیٹ کے اندر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ آتا ہے جرم کرنے میں، یا آپ نے جرم کیا نہیں ہے، ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے جرم کرنا، ایک ہوتا ہے جرم ہونا۔ جرم کرنے کی سزا ہوتی ہے، جرم ہو جائے اس کی سزا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ حضرت اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس سے قتل ہو جائے تو کیا ایسے بندے کی توبہ قبول ہوگی؟ وہ توبہ کرنا چاہے، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ مولانا صاحب نے کہا جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دامن پھیلاؤ، آنسو بہاؤ، رو دھو، توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ معاف کرنے والے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے۔ وہ بندہ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کے سوال کیا، حضرت اگر کوئی بندہ قتل کر لے تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ جملہ سننا، پہلے نے آ کے پوچھا تھا قتل ہو جائے، اب کی بار پوچھ رہے اگر کوئی بندہ قتل کر لے تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی قتل کرنے کے بعد؟ میں کہا نا، تو اگر قتل کرے گا یہ مردود ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، یہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ پاس بیٹھا تھا کوئی سیانا سا مرید، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب دو ہیں، آپ کے اپنے آ جائے تو جواب کچھ اور ہے، اور اگر کوئی دور کا بندہ آ جائے تو ہماری پہلی بات یہی ہوتی ہے نا علماء پہ۔ میں کہا جی کیا ہو گیا؟ ان کا چند دن پہلے بندہ آیا تو اس نے پوچھا تھا کہ حضرت اگر قتل ہو جائے تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور اب آ کے بندے نے پوچھا ہے اگر کوئی قتل کر لے تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے کہا نا،
ممکن بھی نہیں ہے، مسئلہ تو ایک ہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا بھائی مسئلہ ایک ہے لیکن دونوں کے پوچھنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ پہلے بندے نے جو پوچھا ہے نا کہ اگر قتل ہو جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بیچارے سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور وہ اب ندامت میں تھا، پشیمان تھا۔ میں اگر اس کو کہتا نا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو ندامت میں تو پہلے ہی تھا، غلطی تو پہلے ہی کر چکا تھا، اور مزید کفر کے اندر چلا جاتا۔ میں نے اس کے ایمان کو بچایا ہے، یہ غلطی تو وہی جو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واقعی معاف کرنے والے ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ قبول کر لے گا۔ ابھی اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو بچانا تھا۔ دوسرا بندہ جو آیا اس نے ابھی غلطی کی نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر لے تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ مقصد یہ تھا کہ وہ ابھی کسی کو پھڑکانے کے موڈ میں ہے، اس کا ابھی ارادہ تھا کسی کو قتل کرنے کا۔ میں اگر اس کو تھوڑی سی امید دلا دیتا نا، اس نے جا کے بندہ قتل کر دینا تھا۔ میں نے اس لیے اس کو اتنی سختی کے ساتھ کہا تاکہ وہ یہ گناہ کرے ہی نہ۔ تو گناہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اگر ہو گیا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیچارہ بیٹھا تھا، اس نے منہ کے اندر چھرا ڈالا یا کوئی گٹھلی ڈالی، ابھی وہ کھیل رہا تھا کہ وہ اچانک سے سیدھی پیٹ کے اندر اتر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے جان بوجھ کے اندر نہیں لے کے گیا ہے، اور چیز بھی ایسی ہے جس کو عام طور پہ نہ دوائی کے لیے کھایا جاتا ہے نہ غذا کے لیے کھایا جاتا ہے، ویسے پیٹ میں چلی گئی۔ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، البتہ سزا اس کے اوپر وہ نہیں ہوگی جو توڑنے پہ ہوتی ہے، ٹوٹا ہے توڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ سے منہ کھول کے بیٹھا تھا، اوپر آسمان سے کیا ہوا؟ بارش آئی، بارش برسی، یا جو ساتھ کوئی دوست کھڑا تھا اس نے پانی کا لوٹا بھر کے نا منہ کے اندر ہٹا۔ اب اس کا تو قصور نہیں ہے، یا سوڑا پڑا تھا، عموماً جس طرح بعض لوگ منہ کھول کے سوتے ہیں، یہ روزے کیا حالت میں منہ کھول کے سویا پڑا، کسی نے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پانی، وہ چیز اس کے پیٹ میں چلی گئی ہے لیکن یہ خود نہیں لے کے گیا، اس کا کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا تو لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، دوست بیمار ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس بندے کو خون کی ضرورت ہے، اس کو کوئی بندہ کے خون دے، اگر خون نہیں دیں گے بندہ مر جائے گا، آپ کا روزہ ہے۔ اب کیا آپ روزے کی حالت میں اس کو خون دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے؟ ایسی صورت، اچھا اسی طرح روزے کی حالت میں خون لینا، دینے کا مسئلہ کیا ہوا؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو خون دینا ہے، آپ روزے دار ہیں اور آپ کی صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں اگر اپنے بدن سے خون نکلواتا ہوں تو میرے الحمدللہ صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں صحت مند ہوں، ڈاکٹر بھی کہتا کوئی نہیں، بوتل نال تو نہیں مرتا، دے دے، تو ایسی صورت میں آپ خون روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض لوگوں کو نا دمے کی بیماری ہوتی ہے، جیسے کل میں نے شوگر کا مسئلہ بیان کیا تھا، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو دمے کی مسئلہ ہوتا ہے، وہ انہیلر لیتے ہیں، وہ ایک مخصوص قسم کا سپرے ہوتا ہے، منہ کے اندر رکھتے ہیں اور اسے وہ معدے کے اندر گیس چلی جاتی ہے، اس کو ذرا سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے انہیلر استعمال کیا تو اس کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس بیچارے کی طبیعت خراب ہوئی اور روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ بے ہوش ہوا، اتنی لمبی اس کو بے ہوشی طاری ہوئی کہ افطاری کا وقت بھی گزر گیا، اس بیچارے کی طبیعت صحت ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جس دن اس کو بے ہوشی لاحق ہوئی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اگر افطاری کے بعد جا کے اس کو ہوش آ گئے، یہ روزہ اس کا آٹومیٹکلی ہو گیا ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے، نہ اس کی قضا لازم ہے نہ کفارہ لازم ہے۔ ہاں اگر اگلے دن بھی اس کو ہوش نہیں آیا، سحری اس نے نہیں کھائی، اگلے دن بھی اس کو ہوش نہیں آیا، اس سے اگلے دن بھی ہوش نہیں آیا، اس سے اگلے دن بھی، اب فرماتے ہیں جس دن یہ بے ہوش ہوا تھا نا، اس دن کی تو قضا لازم نہیں ہوگی، اس سے اگلے جتنے دن ہے نا، جن دنوں میں بے ہوش رہا ہے، ان دنوں کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ان دنوں کے اندر اس کی نیت روزے کی نہیں تھی، یہ ویسے بیچارہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے بے ہوش ہونا، ایک ہوتا ہے مجنون ہو جانا۔ اللہ نہ کرے کسی کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ وہ روزے کی حالت میں بالکل مجنون ہو گیا، اک کے فارغ،
اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اچھے برے کا دماغ کا ٹانکا ہی بالکل ہل گیا، تو ایسا مجنون آدمی تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک اس کا جنون ہے بس یہ فارغ ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو بعد میں صحت دے دے پھر آگے مسئلہ پوچھ لے، اگر صحت نہ ملے تو یہ ویسے ہی مرفوع القلم ہو گیا۔ تو یہ چند ایک مسائل ایسے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں نے آپ کو کل پرسوں مسئلہ بتایا تھا، کان کے اندر دوائی ڈالی ہے یا ناک کے اندر دوائی ڈالی ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان کے اندر صرف تیل ڈالنا، خارش ہو رہی تھی، خشکی محسوس ہوئی، اس نے کہا چلو تیل ڈال دیتا ہوں، ناک کے اندر خشکی ہو رہی تھی، ذرا ہوا لگ رہی تھی، اس نے تیل ڈال دیا، تیل ڈالنے کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی